قرضہ اتارنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر میں قرضہ نہیں اتارتا تو وانی امباڑی سے، ہندوستان کے کونے کونے سے ہمارے بزرگ اور نوجوان مجھ سے پوچھتے کیا اویسی ڈر گیا موڈی سے؟ تو مجھے بتانا تھا کہ نہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ہم کسی انسان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے آرام سے اور بالکل اطمینان کے ساتھ میں نے کہا جے بھیم جے میم۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو کیا کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا اب ایک اور بات سنو، تکبیر، اللہ اکبر۔ آج جب پلٹ کے میں واپس گیا تو دیکھا پورے بی جے پی کے ایم پی کے صورتیں اتنے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے، جو پہلے بڑا خوش ہو رہے تھے۔ 70 mm کا سکرین دکھ رہا تھا، اور جیسے میں نے کہا تکبیر، جیسے میں نے کہا جے بھیم جے میم، تو اتنی صورت ہو گئی۔ بولے تم کیا کہہ دیے؟ میں نے کہا یاد رکھو، تم جو بولو گے اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ تم جمہوریت کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کرو گے، ہم تیار ہیں۔ جوانوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، بزرگوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچے اور بچیوں کو کانسٹیٹیوشن لائر بناؤ۔ اب بہت ہو گیا ڈاکٹر انجینئر، بہت چمڑے کا کاروبار آپ کر لیے، بہت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن لائر بناؤ، وکیل بناؤ جس کو سمویدھان معلوم، جس کو کانسٹیٹیوشن معلوم۔ اگر ہمارے کمیونٹی کے اگر 100 بچے کانسٹیٹیوشن لائر کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے، اور 100 میں سے صرف 20 دلی میں سپریم کورٹ میں رہ کر کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کریں گے، تو یہ سنگھ پریوار کے لوگوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ ہم کو کانسٹیٹیوشن لائرز کو پیدا کرنا ہے، اور اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ہمارے پاس قابل ترین بچے اور بچیاں ہیں۔ اب ان کو انجینئرنگ اور میڈیسن کو چھوڑ کر ان کو کانسٹیٹیوشن لائر بناؤ، اپنی قیادت کو مضبوط کرو، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم سب کو ووٹ دیے میرے بھائی، ووٹ دیتے ہیں، چیف منسٹر ان کا بنتا ہے، منسٹر ان کے بنتے ہیں، اور ہم کو کیا ملتا؟ ایک لالی پاپ ملتا۔ ہم کو کیا ملتا؟ ایک افطار کی دعوت مل جاتی۔ ہم کو کیا ملتا؟ جب رمضان کی یا بقرعید کی عید آتی تو ایک منسٹر سامنے آ کے کھڑے ہو جاتا مبارک بولنے کے لیے۔ رمضان ہم روزہ رہتے، یہ آ کر ہمارے بازو بیٹھ جاتے، میرے کو بھی جانا پڑتا۔ ہومو سیکسولیٹی بھی لیگل ہو چکی ہے، سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا، اس پر کسی کو کوئی نہیں بولتے۔ یہاں کے 18 ایئرز کی بچی نے ڈیسیژن لیا تو ہر ٹی وی چینل میں ڈیبیٹ، ہر ٹی وی چینل میں ہر ایک کسی ایک داڑھی والے مسلمان کو بٹھا کے یہ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ ڈرا رہے۔ ہم کیا ڈرائیں گے؟ ہم کیا ڈرائیں گے بھائی؟ وہ اڈلٹ ہے، 18 ایئرز کی ہے، اس کا چوائس ہے۔ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا، 377 کے پرائیویسی کے ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ چوائس پسند کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ایک بچی 18 سال کے اگر دین کی طرف راغب ہوتی ہے تو ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کیا چاہتے آپ کہ ہم دین کو چھوڑ دیں؟ کیا آپ چاہتے کہ ہمارے وہ بچی دین سے دور ہوتے رہے؟ میں سلام کرتا ہوں اس بچی کو، اس بچی نے ہندوستان نہیں بلکہ مسلمانوں کو آئینہ دکھایا۔ بڑی تکلیف ہو جاتی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی تمہاری تکلیف کی وجہ کیا ہے، تو ان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا، اس نے کہا یہ بچی کی ہمت کہ وہ اپنا فیصلہ کر لے۔ میں نے کہا یہی تم نے سچ کہا کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے فیصلے کریں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے غلام ہیں اور تم ہمارے آقا ہیں اور تم ہمارے لیے فیصلہ کرو گے۔ میں نے اس ذمہ دار آدمی سے اس کے منہ پر کہا یاد رکھو اب ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے، اب جو نوجوان ہے وہ اس غلامی کی زنجیروں کو توڑے گا۔ جو یقین کرو میری اس بات کا، میں ایک مہاراشٹرا میں بھی جا کر پکار کر کہہ رہا تھا کہ پرکاش امبیڈکر صاحب کا ساتھ دو،
تو ایسا ہی جلسے میں لوگ بڑی تعداد میں سننے آتے، آنکھوں میں آنسو لاتے، نعرے لگاتے، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے. پھر اس کے بعد میں جا کے پوچھتا کیا کرنے والے ہیں پولنگ کے دن؟ نہیں، اب کانگریس کی ووٹ دینے کا ہے. چھوڑو ان چیزوں کو میرے بھائی، قربانی کا جذبہ پیدا کرو، جدوجہد کرو، کوئی فکر مت کرو. کوئی یہ کہے گا کہ ارے کیا ہوگا، ارے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تم آگے تو بڑھو. جنگ سے پہلے ہم کو نتیجے کی فکر ہوتی، جیتتے ہارتے ہیں. ارے تم جیت ہار کی فکر مت کرو. اگر ہمارے دل میں اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تامل ناڈو میں MIM پارٹی کو مضبوط کریے. ہم تمام ان آرگنائزیشن کا ساتھ دیں گے جو ہندوستان کے پلورلزم، ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. ابھی نہیں، ہرگز نہیں ڈرنا. ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. موت کے خوف سے آزاد ہو جائیے. دنیا کی محبت کو ٹھکرا دیجیے. جب ہم موت کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے تو کوئی مارنے والا جب یہ جان لے گا کہ یہ موت کے خوف سے آزاد ہو گیا، یہ تیار ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے، یہ تیار ہے اس کی جو جنت بنائے گئے اس میں جانے کے لیے، تو مارنے والا بھی ڈرے گا. ارے میں کس کو مار رہا ہوں جو زندہ رہنے سے زیادہ موت کو پسند کر رہا ہے. جب ہم دنیا کی قید سے آزاد ہو جائیں گے، جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو کر رہ جائے گی، تو ظالم کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا سے اس کو راغب نہیں کر سکتے، اس کو خرید نہیں سکتے. میرے بھائی، یہی چند اہم گزارشات میں آپ کے سامنے اخلاص کے ساتھ رکھنے آیا ہوں، اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریے، میرے ایمان کے لیے دعا کریے، تاکہ اسدالدین اویسی کی اللہ بھی حفاظت کرے. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں لڑتا رہوں گا. مجھے لڑنے میں شوق ہے، مجھے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مظلوم عوام، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، دلت بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں، ان کو ان کا حق ملے. آپ اندازہ لگائیے کہ بجٹ جو آیا، مودی بولے تھے اچھے دن آئیں گے، اب 1 روپیہ پیٹرول پہ بڑھ گیا. اور بڑھے گا. صحیح ہے، بول رہے، آج آیا انہوں صحیح بول رہے، پڑھ کے بول رہے انہوں. 1 روپیہ پیٹرول میں بڑھا، 1 روپیہ ڈیزل میں بڑھا، اور بھی بڑھے گا. مسٹر مودی بولتے کہ نہیں میں مسلمانوں کو کیا کہا، پارلیمنٹ کی تقریر میں کہا کہ میں مسلمانوں کو سب کا وشواس دلاؤں گا. ان کے مختار عباس نقوی بڑا سٹیٹمنٹ دیے تھے، ہم ہر سال 1 کروڑ مسلمز کو اسکالرشپ دیں گے. میرے پاس میڈیا کے لوگ آ کے بولے اویسی یہ بولا یہ. ارے میں بولا اس کو بولنے کی بہت عادت ہے، اس کو بولتے رہتا، جملہ ہے. اب بجٹ میں آپ دیکھیے، پچھلے سال سے اب مائنورٹیز کا اسکالرشپ کے بجٹ میں 80 کروڑ کم کر دیے. 80 کروڑ. ایک اور تو چھوڑو آپ، تو معلوم ہوا نریندر مودی لمبا جملے بازی کرتے، 80 کروڑ کم کر دیے. ہر کسانوں کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں ایسی لمبی فہرست ہے. بہرحال میرے بھائی، انشاءاللہ تعالی یہ 5 سال بھی کٹ جائیں گے. اللہ نے چاہا تو یقیناً کٹیں گے، مگر ہم کو متحد رہ کر، اپنے ہمتوں کو بلند رکھ کر، ہمارے دلت بھائیوں کو، ہمارے سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائیوں کو، سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. داخلوں کے لیے ڈونیشن نہیں، واجبی فیس اعلیٰ تعلیم یافتہ و تربیت یافتہ عملہ، اسکول بیگ، یونیفارم، بکس اسکول کی جانب سے دیے جائیں گے. باؤنڈری وال، پارکنگ کی سہولت اور واچ مین. اسکول کا وقت صبح 9 بجے سے 12:30 بجے تک. داخلوں کے لیے عطلت کیجیے. بچپن پری پرائمری انگلش اسکول، عبید ریسیڈنسی، مالٹیگری روڈ، ناندیڑ. ہمارے یہاں مختلف کمپنیوں کے الیکٹرانکس اور پلاسٹک کے تمام سامان اور فرنیچر دستیاب ہے. ایک مرتبہ تشریف لا کر خدمت کا موقع دے. پراپرائٹر حافظ مظہر اللہ بیگ، اظہر بیگ، البرکات ہوم اپلائنسز، فرنیچر اینڈ الیکٹرانکس، ٹائر بورڈ، دگلو ناکا، ناندیڑ.
नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।